جو وقت کو ضائع کرتا ہے وقت اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی امیر ہیں یہ فقیروں کو تانا دیتے ہیں، یہ وقت کی ناقدری کی پیداوار ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی نکمے ہیں یہ ذہینوں کو تانا دیتے ہیں، یہ وہ ہیں جو وقت کو دھوکہ دینے والے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی پیچھے رہ جانے والے ہیں وہ منصب پر جو بیٹھے ہیں ان کو کوستے ہیں، ان کو وہ تانا دیتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے وقت کی ناقدری کی، جنہوں نے وقت کو دھکا دیا، یہ وقت کی ناقدری کی سب پیداوار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، فرمایا لوگ دو چیزوں کے بارے میں دھوکے میں رہیں گے، ایک صحت اور دوسرا فراغت۔ جب وقت تھا اپنے آپ کو سنبھالنے کا، جب اللہ نے موقع دیا تھا وہ وقت ضائع کر دیا، اس وقت کی قدر نہیں کی۔ اور دوسری چیز صحت، داڑھیں خراب ہو گئیں تو پھر یاد آیا کہ کاش میں مسواک کرتا، جب گردے خراب ہوئے، معدے کا ستیہ ناش ہو گیا تو پھر کہتا ہے کاش میں اپنی صحت کا خیال رکھتا۔ موٹاپا آ گیا، شوگر آ گئی، بہت زیادہ بیماریاں آ گئی، لیکن جس وقت اپنی صحت کا خاص خیال رکھنے کا وقت تھا وہ وقت ضائع کر دیا۔ ان دو چیزوں میں لوگ بہت زیادہ غافل ہیں، ایک وقت اور دوسری صحت۔ اگر آج کسی کے نام زندہ ہیں تو وہ سوئے نہیں رہتے تھے، وقت چوکوں میں برباد نہیں کرتے تھے، لڑائیوں کے اندر وقت کو غرق نہیں کرتے تھے، چغلیوں غیبتوں میں وقت ضائع نہیں کرتے تھے۔ اربوں انسانوں کے چہرے سورج نے دیکھے ہیں، لیکن سورج یاد کسی کسی کو رکھتا ہے، جس نے کچھ کیا ہے لوگ اسے یاد رکھتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو ایک بہت بڑی دعوت، انٹرنیشنل دعوت پہ بلایا گیا، تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز کوئی خاص کام کر رہے تھے، کسی نے کہا یہ کل کر لینا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں جو 24 گھنٹوں کا دن 1440 منٹ لے کر آتا ہے وہ اپنے کام اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، مجھ سے ایک دن کے کام نہیں سمیٹے جاتے، میں آج کے کام کل کیسے کروں گا؟ جنہوں نے وقت کی قدر کی ہے وہ اتنا خیال رکھتے تھے، وہ وقت کو اتنا قیمتی جانتے تھے۔ دنیا کا سب سے قیمتی ترین خزانہ وقت ہے۔ بہت بڑے محدث اور بہت بڑے امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس کوئی دوست آئے، کہنے لگے آؤ گپ شپ کرتے ہیں، تھوڑا سا انجوائے کر لیتے ہیں۔ تو امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورج کو روک لو۔ وہ کہنے لگے یہ سورج نہیں رکتا، تو امام حسن بصری فرماتے ہیں پھر میں بھی نہیں رکتا، پھر ہم بھی نہیں رکتے۔ دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے لیکن وقت واپس نہیں آتا، وقت نہیں خریدا جا سکتا۔ وقت کو کہیں رک جا، ٹھہر جا، بچپن واپس آئے، لڑکپن واپس آئے، جوانی گزر گئی، جوانی واپس آئے، یہ واپس نہیں آتا، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وقت آواز دیتا ہے اے انسان اگر تو چاہتا ہے خیر کا کام کرے تو فلیعمل، جلدی سے تو خیر کا کام کر، فإنی غیر مقرر، کیونکہ میں دوبارہ واپس نہیں آتا۔ جو وقت گزر جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ امام ابن سینا نے 200 کتابیں لکھی اور ایک کتاب کی جلدیں 40 ہیں، اور اسی طرح امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے 350 کتابیں لکھی، 60 سال عمر تھی اور ایک کتاب کی جلدیں 80 ہیں۔ 1000 سال گزر گئے لیکن نام باقی ہے۔ نام ان کا رہتا ہے جو وقت کی قدر کرتے ہیں، جو وقت کو برباد کرتے ہیں اللہ ان کو برباد کر دیتا ہے۔ ہم تو کسی کو اچھا مشورہ نہیں دے سکتے، اگر کوئی اچھا پیغام دیتا ہے اس پیغام کو صحیح طریقے سے سن نہیں سکتے۔ ہمارا وقت غیبتوں کے اندر، چغلیوں کے اندر، آوارہ لوگوں کے ساتھ، جگت بازوں کے ساتھ، بے حیا لوگوں کے ساتھ، بے مقصد زندگی سوائے منفی تبصروں کے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ ہدف بنائیں، زندگی کا منزل بنائیں، وقت ضائع نہ کریں، تو پھر اللہ آپ کے قدموں کی مٹی کو بھی سونا بنا دے گا۔ اللہ حامی و ناصر ہو، سلام پہنچے۔